رہ کے دنیا میں سراپا تھا الگ، آپ کا مقصود دنیا تھا الگ۔ حضرت آدم جب آب و گل میں تھے، آپ تب بھی نور کی محفل میں تھے۔ مرز و بوم اس کی مجھے معلوم کیا، یہ خبر ہے تھا ہمارا آشنا۔ یہ عناصر کب بنے اس کا جہاں، وہ جہاں میں تھا ہمارا مہمان۔ ہم عناصر کے جہاں میں گم ہوئے، سب کے سب اس خاندان میں گم ہوئے۔ تو مسلمان ہے تو بن عالم پسند، چھوڑ دے راہ جہان چون و چند۔ مقصد مسلم نہیں ہے مرز و بوم، ہے فضول اس کو خیال شام و روم۔ ہے اگر دنیا تو ہے دنیائے دل، اس میں گم ہے یہ سرائے آب و گل۔ قومیت مسلم کی ہوتی ہی نہیں، ہے یہ رمز ہجرت آقائے دین۔ اس کی حکمت کو کوئی دیکھے ذرا، ایک کلمے پر ہے ملت کی بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے شبستان کی شمع تھے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے بے تعلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اس وقت بھی فرشتوں کا سینہ جلا رہی تھی جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا وجود ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن کہاں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ ہم سے آشنا ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے حضور کہاں تھے یہ معلوم نہیں۔ ہاں، ملت اسلامیہ کے افراد ہونے کے سبب ہم سے آگاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ہمارا جہان سمجھا اور خود کو ہمارا مہمان جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مادی دنیا سے کوئی وابستگی نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل دنیا کے پاس وقتی طور پر تشریف لائے، اس لیے کہ ہم اپنے سینے سے روح کھو بیٹھے ہیں اور یوں خود کو اس دنیا میں گم کر چکے ہیں۔ ہم مادی دنیا ہی سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روحانی جذبے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو پھر جغرافیائی حدود سے آزاد ہو جا، یعنی مادی دنیا سے دل نہ لگا۔ مسلمان کسی مرز و بوم میں نہیں سماتا، اس کے دل میں شام اور روم بے وقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ اول و آخر مسلمان ہے۔ اس کی جو پہچان ہے کسی ملک سے یا جغرافیائی حدود سے نہیں ہوتی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو خود میں دل زندہ پیدا کر، اپنے دل پہ قابو پا، کیونکہ یہ پانی اور مٹی کی جو دنیا ہے، مادی دنیا، دل کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے۔ جب مادی دنیا سے لگاؤ نہیں ہوگا تو دل ایسے جذبوں سے سرشار ہوگا جو عظمت و سربلندی کا باعث بنیں گے۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی قومیت کی گتھی سلجھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکے سے مدینہ ہجرت فرما کے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان وطن یا جغرافیائی حدود کا قائل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانش نے دنیا میں پھیل جانے والی ایک ملت کی تعمیر کی بنیاد ایک کلمے پہ رکھی۔ ملت اسلامیہ کے وجود میں آنے کا باعث یہ کلمہ بنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ آب و گل، پانی اور مٹی، خاکدان، مٹی کی جگہ، مراد دنیا۔